السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے درجہ 9 کی کتاب درخشاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں گیت شامل ہے۔ گیت کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک گیت کار ہیں بیکل اتساہی، اس کے بارے میں، اس کی بایوگرافی، اس کی جیونی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو گیت سے کتنی دلچسپی تھی اور انہوں نے ایک گیت لکھا ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم اسی گیت کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ گیت میں ہے کہ گیت ہمارے سب کے لیے ہیں، کیا اپنے کیا غیر، کبیرہ سب کی مانگے خیر۔ یہ کہا ہے انہوں نے اپنے اس گیت میں جو باتیں کہی ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک طرح سے کہیے کہ بیکل اتساہی کا یہ گیت پیت یعنی محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اس گیت میں اپنے اور غیر یعنی دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، خواہ وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب کی خیر مانگی گئی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی کہ ایک ہاتھ میں لیے لوکاٹھا، ایک ہاتھ میں پانی، سورگ جلا دے نرک بجھا دے، اس میں کیا حیرانی۔ سورگ کہتے ہیں جنت کو اور نرک کہتے ہیں جہنم کو، دوزخ کو۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں لوکاٹھا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ اس لیے اب دیکھیے کہ سورگ کو آپ جلا دیجئے، پھونک دیجئے، نرک کو بجھا دیجئے جس میں آگ کے شعلے ہیں، اس میں کیا حیرانی ہے۔ کیوں کہ ہم سب کو سب کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اس کی بہتری چاہتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہوں یا وہ غیر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈر لالچ ہیں ایسے پتلے جن کے ہاتھ نہ پیر، کبیرہ سب کی مانگے خیر۔ کہہ رہا کہ ڈر لالچ ہیں ایسے پتلے، یہ ڈر اور لالچ ایسے پتلے ہیں جن کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، اسی لیے سب کی وہ خیر چاہتے ہیں۔ دھوپ چاندنی تیرے کھلونے، رات اور دن دستانے، سورج تیری کرے چاکری، دو وج کھڑا پیتانے۔ اس میں بھی اب کئی ورڈ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوج ہے، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو بہت ایزی ہیں کیونکہ گیت صنف کا تعلق ہندی الاصل سے ہے۔ ہندی سے ہی اس کی جو شروعات ہوئی ہے، ہندی میں یہ پڑھے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، وہیں سے اردو میں ماخوذ ہیں۔ تو سب کی خیر مانگ رہے ہیں، اور شاعر نے یہاں پر کہا کہ ہم کسی بھی چیز میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، تفریق کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ دھوپ چاندنی یہ کھلونے ہیں، دن رات کے دستانے ہیں، سورج تیری چاکری کرے، نوکری کرے، دوج کھڑا پیتانے، رم جائے تو بھیتر چاہے، کر باہر کی سیر، کبیرہ سب کی مانگے خیر۔ اسی طرح سے آگے شاعر کہتا ہے کہ مندر مسجد گرجا تیرے ہیں گرودوارے، پھر تیرے گھر میں یہ کیسے قدم قدم بٹوارے، ایک ہی تیرا رستہ جس میں ملیں حرم یا دیر، کبیرہ سب کی مانگے خیر۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے خواہ وہ مندر ہوں یا مسجد ہوں، گرجا گرودوارے، سب خدا کے ہی گھر ہیں، سب میں خدا کی پرستش اور پوجا عبادت کی جاتی ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کو الگ الگ بانٹنے کا کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ سب انسان ایک ہیں، بس انسان کی بھلائی میں لگے رہو، اس میں یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ ایک ہی تیرا رستہ ہے جس میں ملیں گے حرم کے یا دیر کے۔ حرم یعنی حرم پاک جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، دیر کہتے ہیں مندر کو جو خانہ کعبہ کے علاوہ ہے، اپوزٹ میں ہے، اس کو دیر کہتے ہیں۔ کبیرہ سب کی مانگے خیر، اور یہ کبیرہ ہندی ساہتیہ کا یا ہندی شاعری کا ایک بڑا شاعر ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ موجوں پر بیٹھی ہے خدائی، ساحل پر تنہائی، ناپ رہی تیرے ساگر کی صدیوں سے گہرائی۔
डूबने वाला मन कहता है और अभी कुछ तैर कबीरा सबकी मांगे खैर। देखिए इसमें किस तरह से शायर ने कहा कि बस इंसान की भलाई में जो हो सके जो बन पड़े वो करना चाहिए। हिंदी के मशहूर शायर कबीर दास ने अपने दोहों के जरिए भी यही पैगाम दिया है। इसी को उन्होंने आम किया है और उसका पैगाम यही कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ये है। यहाँ पर आपने उनके जो थीम थे, जो इस गीत में कहा गया है कि वो कि सब इंसान एक हैं, इत्तेहाद होनी चाहिए। इसीलिए ये सब जो हम लोग मंदिर और मस्जिद खा गुरुद्वारे हैं, जितने धर्म हैं उतने लोगों ने अपने अपने खुदा को, रब को मानने पूजने के लिए एक खालिस जगह बना ली हैं, वो ठीक है। लेकिन सबका काम क्या है कि वहाँ से इबादत और पूजा की जाएगी। तो इसीलिए हम इंसान आपस में न बटें, बल्कि जिस तरह से उसमें मुश्तरक हैं उसी तरह से हमारी फिक्र भी अब मुश्तरक होनी चाहिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।